اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ ایک شخص نے گردش ایام، اہل و عیال کی کثرت اور بادشاہ کی طرف سے جفا کشی کے خوف سے مال کو زندگی بھر جمع رکھا، نہ تو اسے اپنے اہل و عیال پر ہی خرچ کیا اور نہ ہی اس کی زکوٰۃ ادا کی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے ورثاء میں وہ مال تقسیم کر دیا گیا، مگر نہ تو اس نے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کیا اور نہ ہی راہ خدا میں خرچ کر کے اخروی اجر و ثواب کا حقدار بنا۔ یاد رکھیے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور بخل اور تنگ دستی سے کام لیتے ہوئے اسے جمع کیے رکھنا، اس کی زکوٰۃ نہ دینا، آخرت میں ہماری پکڑ اور عذاب الہی کا سبب ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، عالی شان ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور جوڑ جوڑ کر رکھتے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں مزید قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 35 میں حکم ہوتا ہے، یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ قیامت میں کس قدر ذلت و خواری اور دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اگر آپ کے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے تو بارگاہ الہی میں توبہ کر لیجئے اور حساب لگا کر جلد از جلد اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر دیجئے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نازک و ناتواں جسم آخرت کا دردناک عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آئیے اس ضمن میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی سنیے، کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنے پیچھے کنز چھوڑا۔ کنز ایسے خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ فرمایا جس نے اپنے پیچھے کنز چھوڑا، اسے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ میں بدل دیا جائے گا۔ اس مال کو، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ دھبے ہوں گے، وہ اس شخص کے پیچھے دوڑے گا، وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ سانپ کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ چبا ڈالے گا، پھر اس کو کاٹے گا اور اس کا سارا جسم چبا ڈالے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
مزید پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے غنی مسلمانوں پر ان کے اموال میں قدرت کے مطابق مسلمان فقراء کا حصہ مقرر کیا ہے، اور فقراء اگر بھوکے یا ننگے ہوں تو غنی لوگوں کے برباد کیے ہوئے مال کو ہی پاتے ہیں۔ خبردار، یقیناً اللہ عز و جل ان لوگوں کا شدید حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی خسارہ پانے والے ہیں رب کعبہ کی قسم، قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، رب کعبہ کی قسم۔ کون؟ اللہ کے حبیب قسم کے ساتھ فرما رہے کہ وہ خسارے میں ہوں گے۔ کون؟ وہ کثیر مال و دولت والے ہیں، مگر ان میں سے جو ایسے ایسے خرچ کرے اور ایسے لوگ بہت قلیل ہیں۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص بکریاں، اونٹ یا گائے چھوڑ کر مرے اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، قیامت کے دن وہ جانور پہلے سے بڑے اور فربا ہو کر آئیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان میں سے آخری جماعت گزر جائے گی تو پہلی جماعت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سنو، یہ مال، یہ دنیا کی دولت، یہ کب وبال بنتی ہے؟ اب ان احادیث مبارکہ اور روایات میں ان چیزوں کو واضح کیا جا رہا ہے۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ایک جہنمی اژدہا اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ پر داغا جائے گا۔ یہ عمل اس پورے دن میں ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ روک لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ روک لینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ یا زکوٰۃ جس مال میں بھی مل جائے اسے برباد کر دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اپنی تجوریوں میں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، آخرت میں کس قدر دردناک عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم پر زکوٰۃ فرض ہو تو سستی اور کنجوسی سے کام لینے کی بجائے فوراً ہی ادا کر دی جائے۔ اسی ماحول نے ادنا کو